فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. یہ کتاب نرجس خاتون بنت محمد حسین کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ برائے ایصال ثواب نرجس خاتون بنت محمد حسین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے. شکریہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں سیمی زوار ہم کتاب پڑھ رہے ہیں آداب اہل منبر. آئیے یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 2. یہاں پر ہم کتاب کے صفحہ نمبر 23 سے ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں مقدمہ. لکھا ہے کہ یہ امر پوشیدہ نہ رہے کہ حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام اور دوسرے اہل بیت علیہم السلام پر پڑھنے والے مصائب پر مومنین کو رلانا، انہیں رونے پر ابھارنا، آہ و بکا کرنا، مرثیہ پڑھنا، نوحہ خوانی کرنا، ان کے مصائب کی کیفیت بیان کرنا اور اس سلسلے میں ان کے علاوہ دیگر ایسے امور بجا لانا جن کے متعلق شریعت مطہرہ میں ممانعت نہ کی گئی ہو اور نہ ہی ان میں شرعاً کوئی اشکال ہو، ممدوح و مستحسن عبادات میں سے ہے اور اس کے لیے ثواب جزیل جیم سے یہ لام اور اجر جمیل مقرر کیا گیا ہے. جیسے کہ کتاب کامل الزیارت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے عبداللہ بن حماد بصری سے فرمایا تھا انورٹڈ کاما کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ 15 شعبان کو اطراف کوفہ سے ایک گروہ اور ان کے علاوہ کچھ اور مرد اور عورتیں امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پر آ کر آہ و بکا کرتے ہیں. ان میں سے بعض تو قرات کرتے ہیں اور بعض قصے پڑھتے ہیں. بریکٹ پہ لکھا ہے کہ یعنی شہادت کا حال اور دوسرے مصائب کا ذکر کرتے ہیں. بریکٹ کلوز. بعض نوحہ خوانی کرتے ہیں اور بعض مرثیہ پڑھتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان. ہاں، جو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے بھی اس میں سے کچھ دیکھا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حمد ہے اس خدا تعالیٰ کی کہ جس نے لوگوں میں ایسے افراد بھی قرار دیے ہیں کہ جو ہمارے پاس آتے ہیں، ہماری مدح کرتے ہیں، ہمارا مرثیہ ہمارے پڑھتے ہیں اور ہمارے قریبیوں میں سے اور دوسرے لوگوں میں سے ایسے دشمن قرار دیے ہیں جو ان پر تان توئے عین نون کرتے ہیں اور انہیں ڈراتے دھمکاتے ہیں اور ان کے افعال کو برا سمجھتے ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے کامل الزیارات باب 108 صفحہ نمبر 324 اور 325. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ اور شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب عیون الاخبار میں مروی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے حسن بن علی بن فضال فیض واد الف لام فضال سے فرمایا کہ جو کوئی ہمارے مصائب یاد کرے اور پھر خود روئے دوسروں کو رلائے تو اس کی آنکھ اس دن یعنی بریکٹ میں لکھا ہے قیامت کے دن نہ روئے گی جس دن وہ اور آنکھیں روئیں گی. حوالہ ہے عیون اخبار رضا جلد 1 صفحہ نمبر 294. پھر لکھا ہے کہ کتاب کامل ثواب الاعمال اور امالی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ابی امارہ عین میم الف رے ہے ابی امارہ منشد میم نون شین دال بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی شیر خوان شین این رے خیوا الف نون اس سے فرمایا کہ انورٹڈ کاما کہ جس نے حسین بن علی صلوات اللہ علیہما کے مصائب میں شعر پڑھ کر
50 آدمیوں کو رلایا پس اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جس کسی نے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر ایک بیت پڑھی اور 30 آدمیوں کو رلایا اس کے لیے جنت ہے، اور جس نے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر شعر پڑھا اور 20 آدمیوں کو رلایا اس کے لیے جنت ہے، اور جس نے 10 اشخاص کو رلایا پس اس کے لیے جنت ہے، اور جس نے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر شعر پڑھا اور ایک شخص کو رلایا اس کے لیے جنت ہے، اور جو کوئی امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر شعر پڑھے اور خود روئے، اور جس نے مصائب حسین علیہ السلام میں شعر پڑھا اور رونے کی شکل بنائی اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے کامل الزیارات، باب نمبر 33 صفحہ نمبر 105، ثواب العمال صفحہ نمبر 109، امالی صدوق مجلس نمبر 29 صفحہ نمبر 125۔ پھر لکھا ہے کہ اور کتاب کامل الزیارت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ابی ہارون مکفوف میم کاف فے واو فے اس کے آگے بریکٹ پہ لکھا ہے کہ یعنی نابینا، ان سے فرمایا کہ اے ابو ہارون، جس نے حسین علیہ السلام کے مصائب میں شعر پڑھا اور 10 آدمیوں کو رلایا، پھر امام علیہ السلام ایک ایک کم کرتے رہے یہاں تک کہ نوبت ایک پہنچی، بس فرمایا کہ جس نے مصائب حسین علیہ السلام میں شعر پڑھا اور ایک آدمی کو بھی رلایا تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے کامل الزیارات، باب نمبر 33 صفحہ نمبر 106۔ پھر چلتے ہیں آگے، لکھا ہے کہ اور نیز اسی کتاب اور کتاب ثواب الاعمال میں مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ابی ہارون سے فرمایا ہے کہ انورٹڈ کاما کہ جس نے حسین علیہ السلام کے مصائب پر شعر پڑھا پس خود رویا اور 10 آدمیوں کو رلایا تو اس کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے، اور جس نے حسین علیہ السلام کی مصیبت میں شعر پڑھا پس خود رویا اور 5 آدمیوں کو رلایا تو اس کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے، اور جس نے حسین علیہ السلام کی مصیبت پر شعر پڑھا پس خود رویا اور ایک آدمی کو رلایا پس ان دونوں رونے اور رلانے والوں کے لیے جنت ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کامل الزیارات صفحہ نمبر 104 اور ثواب الاعمال صفحہ نمبر 109۔ پھر لکھا ہے کہ اور نیز چند اسناد کے ساتھ اسی کتاب میں اور شیخ صدوق کی کتاب ثواب الاعمال میں مروی ہے کہ حضرت علیہ السلام نے صالح بن عقبہ عین قاف بے ہے عقبہ سے فرمایا کہ انورٹڈ کاما کہ جس شخص نے امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر شعر سے ایک بیت پڑھا اور خود رویا اور 10 دوسروں کو رلایا تو اس کے لیے اور ان رونے والوں کے لیے جنت ہے، اور جس نے شعر میں سے ایک بیت پڑھا اور خود رویا اور 9 آدمیوں کو رلایا تو ان سب کے لیے بھی جنت ہے۔ امام علیہ السلام اسی طرح برابر کم کرتے رہے یہاں تک کہ فرمایا کہ جس شخص نے مصائب حسین علیہ السلام میں ایک بیت پڑھا پس وہ خود رویا، راوی کہتا ہے کہ میرا گمان ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے رونے کی شکل بنائی پس اس کے لیے جنت ہے۔ حوالہ ہے کامل الزیارات صفحہ نمبر 105، ثواب الاعمال صفحہ نمبر 110۔ پھر لکھا ہے سید جلیل علی بن طاؤس تاب تو الف بے تاب جرا تاب سرا ہے میرے خیال سے ہے سیر الف ہے نے کتاب لہوف میں فرمایا ہے کہ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ آل رسول علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو ہمارے مصائب میں رویا اور 100 آدمیوں کو رلایا اس کے لیے جنت ہے، اور جو رویا اور 50 آدمیوں کو رلایا اس کے لیے جنت ہے، اور جو خود رویا اور 30 آدمیوں کو رلایا اس کے لیے جنت ہے، اور جو خود رویا اور 10 آدمیوں کو رلایا اس کے لیے جنت ہے، اور جو خود رویا اور ایک آدمی کو رلایا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے مقدمہ لہوف صفحہ نمبر 5۔ آگے چلتے ہیں، کتاب رجال کشی میں مروی ہے کہ صادق آل محمد علیہ السلام نے جعفر بن عفان سے فرمایا کہ جب کہ اس نے آن جناب علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں چند اشعار مصیبت پڑھے اور آن جناب علیہ السلام کو رلایا تھا۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ تحقیق
اے جعفر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت تیرے لیے جنت کو اس کی تمام نعمتوں سمیت واجب کر دیا ہے اور تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے جعفر کیا تجھے مزید بتاؤں؟ عرض کیا جی ہاں میرے مولا۔ فرمایا جس کسی نے حسین علیہ السلام کی مصیبت میں ایک شعر کہا پس خود رویا اور اس کے ذریعے کسی کو رلایا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے جنت واجب کرے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے رجال کشی صفحہ نمبر 289۔ پھر چلتے ہیں آگے، لکھا ہے مذکورہ دعوے کی صداقت کے لیے اس قدر احادیث کافی ہیں اور ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مصائب اہل بیت علیہ السلام میں اشعار وغیرہ پڑھ کر کسی کو رلانا تقرب خداوندی، مغفرت الہی، قیامت میں سلامتی اور جنت الفردوس میں عیش جاودانی کے اسباب میں سے ہے، اور یہ چیز ائمہ معصومین علیہ السلام اور ان کے بعد کے زمانے ہی سے عبادات میں شمار ہوتی چلی آ رہی ہے، اور اس کے قصص و حکایات کتب احادیث و مقاتل میں موجود ہیں۔ مومنین میں سے جو لوگ ان مصائب کو بیان کرنے والے تھے ان کا کوئی مخصوص نام نہ تھا، یہاں تک کہ ملا حسین کاشفی نے 900 ہجری کے قریب کتاب روضۃ الشہداء لکھی۔ لوگ ذوق و شوق سے اس کتاب کو مجالس مصیبت میں پڑھتے تھے۔ اس کتاب کی فصاحت اور خصوصیات کی وجہ سے ہر کوئی اس کتاب کو پڑھنے پر قادر نہ تھا، کچھ مخصوص لوگ ہی اس کتاب کو درست طور پر مجالس اعضاء میں پڑھتے تھے۔ اس وجہ سے ان لوگوں کا نام روضہ خوان یعنی کہ کتاب روضۃ الشہداء کے پڑھنے والے مشہور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ پڑھنے والے دوسری کتابوں کے مضامین بھی پڑھنے لگے، لیکن ان کا وہ پہلا نام کہ روضہ خوان بدستور رہا۔ ان لوگوں کا یہ کام دن بدن آگے بڑھنے لگا اور اصل مقصد جو رلانا تھا اس میں کئی مقدمات جیسے قصص و حکایات و اشعار اور فضائل و مواعظ اور مسائل فریعیہ وغیرہ شامل ہو گئے، فیر عین یہ ہے وغیرہ شامل ہو گئے، اور ایک مخصوص اور ممتاز فن بن گیا، اور اس کام سے اس قدر پیش رفت کی کہ علماء اعلام میں سے ایک شخص نے مزاحاً فرمایا کہ آج کل روضہ خوانی علوم میں شامل ہو گئی ہے اور ایک مستقل علم بن گئی ہے، جس کی تعریف میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ یہ ایک علم ہے جس میں شہداء کے اجسام پر بیتنے والی باتوں اور ان کے متعلقات سے بحث کی جاتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس فن میں علماء اعلام کے علاوہ علم سے بے بہرا لوگوں کی جانب سے بھی عربی، فارسی، ترکی اور اردو زبان میں نظم و نثر میں بھی بہت سے رسائل اور کتب لکھی گئی ہیں، اور اکثر شیعہ حضرات مجالس مصیبت برپا کرنے اور امام حسین علیہ السلام کے ماتم کدہ کو ترتیب دینے کے سلسلے میں کہ جس کا سربراہ اور اصل یہی روضہ خواں بریکٹ میں لکھا ہے ذاکر ہوتا ہے، بے اختیار اپنے اموال خرچ کرتے اور جسم و جان سے خدمت کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس عمل کی جزا کے طور پر ثواب آخرت کے علاوہ اس دنیا میں اپنی اولاد اور جان و مال میں بہت سی برکات اور خیرات دیکھتے ہیں۔ اسی واسطے اکثر لوگ صدقات اور انفاق کے باقی مقدمات سے گریز کرتے ہیں، یہاں تک کہ واجبات کی ادائیگی میں اموال خرچ کرنے سے چشم پوشی کرتے ہیں، اگر دیتے بھی ہیں تو شوق و رغبت سے نہیں، مگر یہی لوگ اس موقع پر نہایت رغبت و محبت اور میلان و شوق کے ساتھ مال و جان سے خدمت کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ان مجالس مصیبت کو نہایت انہماک سے برپا کرتے ہیں، ان تمام کی خدمات سے روضہ خوان بریکٹ میں لکھا ہے ذاکر کی خدمت میں دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو کہ برپا کرتے ہیں ان تمام کی خدمات سے روضہ خوان یعنی ذاکر کی خدمت جو ان مجالس کا رکن اعظم ہے، کہیں اعلیٰ و اشرف ہے، کیونکہ روضہ خوان ان لوگوں میں شامل ہے کہ جن سے ائمہ علیہ السلام نے گزشتہ احادیث و اقوال میں مغفرت و جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان لوگوں میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے کہ جو نیکی و پرہیزگاری اور اعمال خیر بجا لانے میں مومنین کی اعانت کرتے ہیں، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ دیا ہے۔ ترجمہ کہ نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی اعانت کرو، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔
پس اقوال ائمہ کے مطابق روزہ خوان یعنی ذاکر مصائب سید الشہداء سننے والوں، گریہ کرنے والوں اور مجالس کے انعقاد میں خدمت کرنے والوں کے ساتھ ثواب میں بھی برابر کا شریک اور حصہ دار ہوتا ہے، بلکہ اس کا شمار امام علیہ السلام کے مخصوص خادموں اور سرفراز غلاموں میں سے ہوگا۔ لہٰذا اس منصب عظیم پر فائز ہونے اور اس مقام جلیل کے ساتھ معزز و مکرم ہونے کی وجہ سے اس کا دوسرے تمام شیعوں پر فخر کرنا بجا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ لیکن اس رتبہ جلیلہ تک پہنچنا اور امام علیہ السلام کے خادمان خاص کی صف میں شامل ہونا چند شرائط کے ساتھ مشروط ہے، جن میں سے 2 شرائط نہایت اہم اور ضروری ہیں۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں ہی نہ پائی گئیں تو اس کی تمام تکلیفیں، محنتیں اور مشقتیں بے فائدہ اور بے ثمر ہو کے رہ جائیں گی، اور اس کا نام اس مخصوص گروہ کے دفتر سے خارج کر دیا جائے گا یا بالکل لکھا ہی نہ جائے گا، بلکہ اس میں ان 2 شرطوں کے فقدان کی صورت میں اس کا نام العیاذ باللہ تاجروں، پیشہ وروں، جھوٹوں، دھوکہ بازوں، خسارہ اٹھانے والوں اور مشرکوں کے دفتر میں لکھا جائے گا، اور اس بہترین عبادت کی ادا کرنے کے باوجود اس کو عبادت خدا و خدمت گاری رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام سے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ پس جو روزہ خوان ان مخصوص خادموں کی صف میں داخل ہونا چاہتا ہے اور مقامات و درجات عالیہ تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ بے انتہا ثواب و اکرام حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، جس کا ائمہ معصومین علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس فن کو شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ان 2 صفات سے متصف کرے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور جو میزان عدل علماء راسخین اور امنا الف میم نون الف حمزہ شرع مبین کے ہاتھوں شین ر عین شرع مبین کے ہاتھوں میں ہے، اس کے ساتھ اپنا پورا موازنہ کر لے کہ آیا اس میں یہ شرائط موجود ہیں یا نہیں، یعنی اپنے آپ کو دیکھ لے کہ کیا مجھ میں علماء راسخین جیسا صدق اور خلوص ہے یا نہیں، تاکہ شیطان کے مکر اور نفس کے فریب سے جو بہت ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے باطل حق نظر آئے اور خطا ثواب معلوم ہو، تو محفوظ و مامون رہے اور اپنے آپ کو مہالک عظیمہ میم ہے الف لام کاف مہالک عظیمہ میں نہ ڈالے۔ یہ 2 شرائط اخلاص اور صدق ہیں۔ یہ دونوں شرائط ممبر کے 2 زینوں کے قائم مقام ہیں جن پر روزہ خوان بلند ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے دونوں یا ایک بے عیب اور صحیح نہ ہو تو وہ منہ کے بل گر پڑے گا اور ممبر کے فیوزات سے یکسر محروم رہے گا۔ ان دونوں شرطوں کی وضاحت انشاءاللہ 2 فصلوں کے ضمن میں کریں گے۔ تو یہاں پر یہ مقدمہ ختم ہو گیا، اور اس میں ساتھ ساتھ جو مترجم ہیں ان کی طرف سے ایک نوٹ ہے، حاشیے میں مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اصل فارسی کتاب میں مجلس عزا کے خطیب کے لیے روزہ خواں کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کی وضاحت بھی مصنف نے اس مقدمے میں کر دی ہے۔ ہم اردو خواں قارئین کی سہولت کے پیش نظر روزہ خواں کی جگہ ذاکر کا لفظ استعمال کریں گے، یعنی کہ آگے جو ہے وہ ذاکر کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ مقدمہ مکمل کر دیا، اور اب ہم آگے چل رہے ہیں، یعنی کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں فصل اول۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ فصل اول میں سب سے پہلے لکھا ہے، ہیڈنگ ہے اخلاص۔ یہ بات مخفی نہیں کہ پیغمبروں کے بھیجنے اور آسمانی صحیفوں کے نازل کرنے کا اصلی مقصد مخلوقات کو خداوند عالم کی طرف دعوت دینا ہے، نیز پیغمبروں کے ذریعے لوگوں کو آیات باہرہ بے الف ہے رے ہے اور معجزات قاہرہ کے ساتھ یہ بتانا مقصود ہے کہ پروردگار عالم احد، حکیم، مطلق، قادر، بے نیاز، خالق، رازق، حفیظ، ہر ایک کا مارنے اور زندہ کرنے والا ہے، اور ان تمام صفات میں اس کی ذات مقدس کا
کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ انبیاء اعظام عین ذوئے الف میم اور اوصیاء کرام صلوات اللہ علیہم نے اپنی فیصلہ کن گفتار اور بھرپور دلائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ان صفات اور مراتب کو ظاہر و واضح کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام و اوصیاء علیہ السلام نے ان لوگوں کو اپنے فرامین کا مطیع کیا، ان میں اپنی باتوں پر ایمان پیدا کیا، اپنی تصدیق کرائی اور اپنے احکام منوائے۔ چنانچہ یہ سلسلہ جاری رکھا اور جو احکام لوگوں سے منوانے تھے ان پر خود بھی عامل رہے، تکلیفیں اٹھائیں، ناشائستہ الفاظ سنے، مصیبتیں دیکھیں اور جان و مال کی قربانیاں صرف اس لیے دیں تاکہ لوگ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کریں اور اپنے آپ کو اس کا عاجز، ذلیل اور محتاج بندہ سمجھیں، نیز اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو خالق و رازق اور محافظ نہ جانے، اپنی حاجتیں اسی سے طلب کرے، مصیبت کے ٹلنے کی دعا اسی سے مانگے، اگر گناہ کریں تو معافی اور درگزر کے لیے اسی کے آگے زاری کریں۔ جن لوگوں نے ان کی باتوں پر یقین کیا اور ان کی پیروی کی، ان کے لیے کچھ اعمال اور آداب مقرر کیے۔ ان میں سے بعض اعمال دل سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض اعضاء و جوارح سے متعلق ہیں، تاکہ لوگ ان اعمال و آداب کے ذریعے اظہار بندگی کریں، عجز و اضطرار الف ضاد طویر الف اضطرار اور اپنے فقر کا اعتراف کریں، اس سے اپنی حاجت طلب کریں اور اپنے پروردگار کا حق ربوبیت ادا کریں۔ اس عمل کو لسان شرع شین ر عین میں عبادت کہتے ہیں۔ اس کے حقیقی معنی پرستش اور بندگی کے ہیں۔ یہ عبادت اس وقت تک درست اور کامل نہیں ہوتی کہ جب تک کہ عابد اپنے آپ کو بندہ نہ سمجھے اور اس عبادت میں اپنی عبودیت کو مد نظر نہ رکھے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے اور اللہ کی مشیت پر راضی رہتا ہے، مگر عبودیت کے معنی اس کے دل میں جاگزیں نہیں ہوتے اور وہ خود کو صحیح طور پر خدا کا بندہ نہیں سمجھتا، لہٰذا گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا، سرکشی کا مرتکب ہوتا ہے اور بسا اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے کہ خود کو خدا کا بندہ سمجھتا ہے لیکن عبادت میں غفلت کرتا ہے۔ اس بات کو ہم نے تفصیل کے ساتھ اپنے مقام پر عبد، عبادات اور عبودیت کی بحث میں بیان کیا ہے۔ پس عابد کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں مراحل میں کسی کو خداوند عالم کا شریک نہ بنائے، یعنی خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کرے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا بندہ نہ سمجھے، اس کے سوا کسی کو اپنا معبود قرار نہ دے اور نہ ہی اس کے سوا کسی کو مالک جانے، اور آیہ مبارکہ ایاک نعبد کی تلاوت کے وقت ہر دو مقامات عبادت اور عبودیت، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، ہر دو مقامات کے آگے بریکٹ میں ہے عبادت اور عبودیت، تو ہر دو مقامات کی طرف متوجہ رہے اور اس دعوے میں اپنے آپ کو کاذب نہ ٹھہرائے۔ جو اپنی زبان سے کہے وہی اس کے قلب کی گہرائیوں میں ثابت اور راسخ ہو، جو بات دل میں رکھتا ہے اور زبان سے کہتا ہے اس کا کردار اس کے مطابق ہو۔ پس اگر کوئی آدمی کسی مخلوق کی پرستش اس طرح کرے کہ اس پرستش میں اس کا دائی دال الف عین چھوٹی اور محرک وہی مخلوق ہو تاکہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنائے اور وہ اس عابد سے راضی و خوشنود ہو جائے، یا وہ اسے کوئی مالی فائدہ پہنچائے، تو گویا اس آدمی نے اسے اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک کر لیا ہے اور مشرکین کی ایک قسم میں داخل ہو گیا ہے۔ اس مفہوم کی کتاب و سنت میں انتہائی وضاحت ہے اور ساتھ ہی عقل سلیم بھی اس کی گواہی دیتی ہے، بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے عمل کو جائز سمجھنا معقول نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز پیغمبروں کے بھیجنے، کتب مقدسہ کے نازل کرنے اور انبیاء علیہ السلام کے مقاصد کی اصلی غرض کے سراسر منافی ہے، اور کسی دانا آدمی سے ایسا کام صادر
نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسے عمل کو جائز سمجھ بھی لیا جائے تو معقول نہیں کہ اس عمل کے لیے کوئی ثواب ہو اور نہ ہی اس کا انجام دینے والا کسی اجر کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے ذاکری عبادت ہے۔ آئیے مل کر جانتے ہیں۔ پس اس مقدمے کی تمہید کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ کسی دانا اور عقل مند آدمی پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ مصائب آل محمد علیہ السلام پر شیعوں کو رلانا اور مومنین سے گریہ کرانا بھی خود رونے کی طرح عبادات موقدہ اور پسندیدہ مستحبات میں سے ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس کا حکم بھی فرمایا ہے، اور مومنین کو رلانے پر تحریس رے سواد تحریس و ترغیب بھی دلائی ہے، اور اس عمل کے لیے بہترین اجر اور ثواب بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا تمام صاحبان تکلیف اس حکم میں شامل ہیں، اور ہر ایک کے لیے اپنی استعداد اور قوت کے مطابق اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، اور اس فرمان کے ماننے کے بعد وہ ثواب کے مستحق ہوں گے۔ چنانچہ ان مصائب پر رونا اعظم عبادات اور اجل مشوبات مصوبات ہے، میرے خیال ہے شین نہیں ہے سے ہے جی، کیونکہ اس شوشے ایک ہی شوشہ ہے، مصوبات میں سے ہے، اور تمام لوگ اس کے پابند ہیں، یعنی رلانا بھی رونے ہی کی مانند ہے، اور ہر کوئی اس کا ثواب لے سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہ دونوں چیزیں بریکٹ میں لکھا ہے کہ مصائب اہل بیت علیہ السلام پر رونا اور رلانا بریکٹ کلوز، تو یہ دونوں چیزیں عبادت کی ایک ہی صنف میں سے ہیں اور ایک منبع سے نکلتی ہیں۔ البتہ رو ہر شخص سکتا ہے، لیکن دوسروں کو رلانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اور یہ عمل محنت و مشقت سے خالی نہیں، لہٰذا وہ مخصوص گروہ جو خطیب اور ذاکر کے نام سے موسوم ہے، دامن ہمت کمر پر باندھ کر اس بہترین سنت کے علم کو بلند کرتا ہے اور اس بہترین عبادت میں اپنی زندگی کھپاتا ہے۔ البتہ انہیں جاننا چاہیے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ عبادت بھی دوسری عبادات کی طرح ہے، اور یہ عمل اس وقت عبادت محسوب ہوگا کہ جب اس کے بجا لانے کے وقت رضائے خدا اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ ہدی علیہ السلام کی خوشنودی کے سوا ان کی اپنی کوئی غرض اور مقصد نہ ہو، اور اگر کوئی مقصد ہو بھی تو وہ صرف اسی موعود و ثواب کا حصول، میم واو عین واو دال، موعود ثواب کا حصول اور مہلک گناہوں سے پاک ہونا ہو، اور یہ بات اخلاص عمل کے منافی نہیں۔ چنانچہ یہ پورا عمل اطاعت باری تعالیٰ کے واسطے ہے، بس اس کے ذریعے ثواب پائے گا اور گناہوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ ممبر کے زینہ اول کی مانند ہے، یعنی جب وہ ممبر پر قدم رکھے تو اس کو چاہیے کہ ذات پروردگار اور انبیاء کرام اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے سوا ہر کسی کو فراموش کر دے، کسی کی طرف نہ دیکھے، کسی کی جستجو میں نہ ہو، چجائے کہ کسی کا دل جیتنے کے لیے، کسی سے مال کے حصول کے لیے ممبر پر جائے اور گفتگو کرے، مصائب بیان کرے اور لوگوں کو رلائے۔ پس اگر نعوذ باللہ شیطان نے اس کے قدم لڑکھڑا دیے اور خواہش نفس نے اسے دنیا کے آلودہ دامن کی طرف کھینچ لیا، اور وہ ممبر پر اس لیے آیا تاکہ مال بنا سکے، لوگوں کے دلوں کو جیت سکے اور اطراف عالم میں اس کے فضل و کمال کی شہرت ہو جائے، لوگوں میں اس کی گفتار و کلام کا چرچا ہو، خطیب اور ذاکر کہلائے، اور اگر ان مقاصد کو لے کر اٹھے گا تو اپنے آپ کو ایسی ہلاکت میں ڈالے گا کہ جس سے کبھی نجات کی امید نہیں ہو سکتی، اور یہاں ہم ان میں سے بعض کی جانب اشارہ کریں گے۔ اور اب آئیے یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے ذاکری میں ریا کے خطرات، لکھا ہے اول۔ پہلا یہ کہ اس غرض فاسد فعل سین دال فاسد کی وجہ سے
اس نے اپنے آپ کو ان فیوزات اور ثواب سے محروم کر لیا ہے کہ جو ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس گروہ، اب اس گروہ میں بریکٹ میں لکھا ہے واعظین و ذاکرین بریکٹ کلوز، تو اس گروہ کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ نیز اس نے دنیا کے سڑے ہوئے مردار کے حصول اور لوگوں کی نگاہوں میں نیک نامی چاہنے اور ریا جیسی غرض فاسد کی وجہ سے آخرت کی ہمیشہ رہنے والی بے نقص و بے عیب نعمتوں کو اپنے ہاتھ سے کھو دیا ہے، کیونکہ یہ بات واضحات دین واو الف زواد ہے الف تے واضحات دین مبین میں سے ہے، اور ہم اجمالاً بیان بھی کر چکے ہیں کہ ثواب اور آخرت کی نعمتیں خداوند عالم کی عبادت اور بندگی کے بدلے میں ہیں، اور عبادت بغیر خلوص کے عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ ایسی عبادت شرک خفی میں شمار ہوتی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ سقط الاسلام کلینی رحمۃ اللہ نے جامع کافی کے باب، جو باب ہے اس کا نام ہے المستقل الف لام میم سین تے الف کاف لام المستقل با علمہ والمباہی بہ میں امام ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جو شخص منفعت دنیا کے لیے حدیث کو یاد کرے اور اس غرض سے کہ دوسروں کو سنائے کہ اس کے ذریعے اس کے ہاتھوں میں مال آئے، تو آخرت میں اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، اور جو کوئی حدیث کی تعلیم و تعلم سے خیر آخرت کا قصد کرے گا تو خداوند عالم اسے خیر دنیا و خیر آخرت دونوں عطا فرمائے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز بریکٹ میں ہے، اس کا حوالہ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے نیز انہوں نے اسی روایت کے پہلے فقرے کو اسی مقام پر ایک دوسری سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ شیخ فقی محمد بن ادریس ہلی نے کتاب السرائر میں ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویہ کی کتاب سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے جناب ابی زر زال سے ہے زر رحم اللہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جو شخص علوم آخرت میں سے کسی علم کو متاع دنیا کے حصول کے لیے حاصل کرے گا تو وہ جنت کی بو بھی نہ پائے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز بریکٹ میں ہے السرائر، اس کے اندر بھی لکھا ہے مسترفات میم سین توئے فے الف تے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 636۔ پھر لکھا ہے کہ شیخ ابن جمہور احسائی الف ہے سین الف حمزہ چھوٹی ہے احسائی نے کتاب اوالی اللیالی این واو الف لام چھوٹی ہے الف لام لام این الف لام چھوٹی ہے، اس کتاب میں جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جس شخص نے اہل علم سے علم حاصل کیا اور اس علم کے مطابق عمل کیا اس نے نجات پائی، اور جس نے اس علم کے ذریعے تحصیل دنیا کا قصد کیا قاف صاد دال کیا تو اسے اس علم سے وہی ملے گا کہ جس کا اس نے ارادہ کیا اور جسے حاصل کر لیا۔ یہ اب بریکٹ میں لکھا ہے یعنی اب آخرت میں اس کا کوئی حصہ اور نصیب نہ ہوگا۔ انورٹڈ کاما کلوز اور بریکٹ بھی کلوز، حوالہ ہے اوالی اللیالی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 77۔ پھر لکھا ہے سلیم بن قیس حلالی نے جو کہ اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں سے ہیں، اسی مضمون کو اپنی کتاب میں جناب علیہ السلام سے اس اضافے کے ساتھ نقل کیا ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں کہ انہوں نے صرف یہ اضافہ کیا ہے کہ ومن ارادبت الدنیا حلقہ و ہوا خطت، اس میں کوئی زیر زبر پیش نہیں تھا۔ حوالہ ہے کتاب سلیم صفحہ نمبر 161۔ پھر لکھا ہے کہ اور اس اضافے کا ماحصل یہ ہے کہ آخرت میں کوئی حصہ نہ پانے کے علاوہ اس معاملے کی وجہ سے ہلاک بھی ہوگا، اس لیے کہ اس نے علم دین دیا اور اس کے بدلے میں مال دنیا لیا، جیسا کہ آگے اس کی شرح آئے گی، اور اس مضمون پر بہت سی اخبار و احادیث آئی ہیں۔ دوم، اول تو ہم نے یہ پڑھ لیا نا، جو کہ ابھی ہم نے آغاز جب کیا تھا پڑھنے کا ذاکری میں ریا کے خطرات اول پڑھنے کے بعد، اور اب ہم پہنچے ہیں پڑھنے کے لیے دوم۔ لکھا ہے کہ وہ
اس جماعت میں داخل ہو جائے گا کہ جنہوں نے آل محمد علیہ السلام کو اپنی تجارت کا سرمایہ بنایا ہوا ہے اور ان کے ذریعے مال دنیا کماتے ہیں اور اپنی معاش کا بندوبست کرتے ہیں۔ شیخ معظم کلینی رحم اللہ نے کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی وصیتوں کے ضمن میں ابی نعمان سے فرمایا انورٹڈ کاما کہ ہمارے ذریعے لوگوں کے مال نہ کھا پس تو محتاج ہو جائے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338۔ لکھا ہے ظاہراً یہاں فقرے سے مراد دنیا و آخرت دونوں فقر سے مراد یہاں پر فقر سے مراد دنیا و آخرت دونوں مقاموں میں محتاجی ہے، جیسا کہ آگے آنے والی مفصل کی روایت سے معلوم ہو جائے گا۔ اور شیخ مفید علیہ رحمہ نے کتاب امالی میں اسی حدیث کو اس عبارت میں روایت کیا ہے انورٹڈ کاما کہ اے ابو نعمان تو ہمارے ذریعے لوگوں کے اموال کو نہ کھا، اگر ایسا کرے گا تو اللہ اس کمائی کے ذریعے تیرے فقر اور پریشانی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرے گا، بریک انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے امالی مفید مجلس نمبر 23 صفحہ نمبر 182۔ پھر لکھا ہے کہ شیخ کشی نے اپنی رجال میں قاسم بن عوف سے روایت کی ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اس سے فرمایا انورٹڈ کاما۔ اب یہاں پہ انورٹڈ کاما میں سامعین عربی لکھی ہے، عموماً سب چیزوں کے ساتھ اردو تھی لیکن اس کے ساتھ نہیں ہے۔ حوالہ رجال کشی صفحہ نمبر 124، اور میں ہجے بھی کر لیتی ہوں تاکہ آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ أَن تَسْتَاكُلْ، یہ تو اس کے بعد ہے بے نون الف بنا فیزدک فے یہ زے یہ دال کاف فیزدک اللہ فقرا، یہاں پر یہ ہے رجال کشی صفحہ نمبر 124۔ پھر لکھا ہے کہ اس روایت کا مضمون بھی پہلی روایت ہی کی مانند ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اور شیخ جلیل حسن بن علی بن شیبہ نے کتاب تحفہ العقول میں روایت کی ہے کہ مفضل بن عمر نے اپنے اصحاب سے وصیت کی اور کہا کہ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ آل محمد علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کے مال نہ کھاؤ، کیونکہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہمارے بارے میں لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایک گروہ ہمیں ہمارے قائم علیہ السلام کے انتظار کی وجہ سے دوست رکھے گا تاکہ وہ ہماری دنیا سے بہراور ہوں، بریکٹ میں لکھا ہے یعنی ہماری محبت سے ان لوگوں کی غرض یہ ہوگی کہ وہ ہماری سلطنت کے زمانے میں عیش پرستی اور خوشگوار زندگی بسر کریں گے، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے کہ پس یعنی وہ اپنے آپ کو شیعہ کہلائیں گے اور ہم سے محبت رکھیں گے، ہمارے اقوال کو حفظ کریں گے لیکن ہمارے افعال میں کوتاہی کریں گے، یعنی ہمارے کردار کی پیروی نہ کریں گے، پس خدا جلد ان کو دوزخ کی طرف محشور کرے گا۔ اور ایک فرقہ ہمیں دوست رکھے گا اور ہمارے اقوال کو سنے گا، ہمارے کردار کی پیروی سے اس لیے کوتاہی نہ کرے گا کہ ہمارے ذریعے لوگوں کے اموال کھائے، پس اللہ تعالیٰ ان کے شکموں کو نار جہنم سے پر کرے گا اور ان پر بھوک اور پیاس مسلط کرے گا۔ اور ایک فرقہ ہمیں دوست رکھے گا اور ہمارے اقوال کو یاد کرے گا اور ہمارے حکم کی اطاعت کرے گا اور ہمارے افعال کی مخالفت نہ کرے گا، یعنی ان کی رفتار و گفتار ہمارے جیسی ہوگی، پس یہ لوگ ہم سے ہوں گے اور ہم ان سے، یعنی یہ لوگ ہمارے حقیقی پیروکار اور محب ہوں گے اور ہم ان کے پیشوا اور امام ہوں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 514۔ یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 44 پر، اور ہم جہاں سے اجازت چاہ رہے ہیں یہیں سے آگے چلیں گے اگلی نشست میں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔